اس ریجن سے ان کو دلچسپی تھی کیونکہ اس کے ذریعے سے پورا سینٹرل ایشیا ان کے قابو میں رہ سکتا تھا۔ اب جو باتیں وہاں طے ہوئی کچھ کتابوں میں ہیں کچھ نہیں ہیں۔ طے یہ ہوا کہ مسلم میجورٹی ایریاز میں جو اقلیتیں ہیں وہ از خود اگر بھارت جانا چاہیں تو بالکل جائیں۔ اسی طریقے سے ہندو میجورٹی ایریاز میں جو مسلمان ہیں وہ اگر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ کہ اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو کانگریس کا ملیٹنٹ ونگ تھا RSS، انہوں نے بہار سے انتخابات کی ابتدا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شدید کوریری وہاں پر ہوئی، نتیجے کے بجائے اس کے کہ بہار جاتے جہاں پر ان کی کوئی بات سنتا، کیونکہ ہندو ہی ان کی بات سن سکتے تھے، وہ بہار نہیں گئے بلکہ نام نہیں گئے۔ نتیجے کے طور کے اوپر معاملات اور بگڑے۔ الطاف حسین اس وقت ڈان کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جو میرے نگاہ میں گزرا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 10 اورنگزیب روڈ پر جہاں قائداعظم رہا کرتے تھے دہلی میں، کچھ میٹنگ کا سلسلہ چل رہا تھا اس کی ویک کی، تو میں بھی وہاں پہنچا۔ آپ کی تصویر لوں گا میں جسٹس صاحب کے ساتھ۔ مجھے جناب نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اندر جا کر کرتے میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ میرے کیمرے سے اور میں آپ کی موبائل۔ وہاں الطاف حسین کا کہنا یہ ہے کہ قائد اعظم بڑے ایموشنل ہو گئے کہ وہ وقت ہے کہ بہار میں مسلم کچھ آزاد ہو رہے تھے۔ یہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ جن کو شہید کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے بہار میں، یہ تو ایک فاتح قوم کے افراد ہیں، یہ کیا جواب نہیں دے سکتے، جوابی کارروائی نہیں کر سکتے؟ اور الطاف حسین کا کہنا یہ ہے، الطاف حسین جو ڈان کے ایڈیٹر تھے، کنفیوژن نہ ہو اس کی باتیں کر رہے ہیں کہ قائد اعظم آپ چیدہ ہو گئے، تو صرف ایک ہی اور موقع ہے، اور ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ وہ آپ چیدہ ہوئے، اور وہ موقع وہ ہے جب ان کی بیگم صاحبہ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی جو یہ صحیح معلوم میں دوسری ہجرت ہے، پہلے 47 میں اور اس کے بعد 76 اور بعد کے بدوار گزرے ہیں اس میں۔ اب مسائل اس کے نتیجے میں 3 مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کے مسائل جو ہمارے بہاری بھائی اس وقت کے ایسٹ پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش میں رہ گئے تھے، جہاں تک میری معلومات ہے ان کے مسائل اس وقت بہت زیادہ نہیں ہیں، کچھ دوستوں نے جو کا تذکرہ بھی کیا۔ دوسرے مسائل ان لوگوں کے ہیں جو بہاری یا بنگالی 1971 میں یہاں پر تھے، اس وقت کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی شناختی کارڈ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ مسائل ان بہاریوں کے ہیں کہ جو 1971 کے بعد نہ آئے اور شناختی کارڈ کا دور بھٹو کی حکومت کے شروع ہو گیا۔
میری نگاہ میں یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں لیتی تو پھر وہاں تاریخ دہرائی جاتی ہے. ہمیں یہودی ایک غیر قوم ہے، نہ صرف مسلمان دشمن ہے بلکہ اسلام دشمن ہے، لیکن انہوں نے مغربی دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا ہے جسے 50 ایئر ریولیوشن کہتے ہیں. اور اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو قبول کر لیا، بحرین نے قبول کر لیا، سوڈان کو کچھ پیسے دے کر کے اس طرح راغب کیا جا رہا ہے، سعودیہ کی ماری ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ متحد ہیں، ان کی ایک ملت ہے، ان کا فائنینس اگر ہے وہ ایک کامن فائنینس ہے جو ان ساروں کی بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یقیناً جو دیہاتیوں کی تعلیم کی تعبیر رہی ہے، یو ہیو بین سیکنڈ ٹو نن. بچپن میں میرے کئی بہاری دوست تھے، بڑے سینئر بہاری مقدار ہوئے، ان کو میں نے اپنے ابتدائی وزارت کو لگانے میں دیکھا. سید سنی احمد کا خیال مجھے فوراً آتا ہے، ان کا داماد آ کر ایسے میں سہیل کا خیال مجھے فوراً آتا ہے. کچھ دوست یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، نامور ٹکڑا میں سے ہیں. تو بنیادی بات آپ کا اتحاد ہے، لیکن آپ کے اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 1.5 اینچ کی مسجد الگ بنانی ہے. وہ تو مفتی عبدالوہاب کہہ گئے، بالکل صحیح ہے کہ آپ کو قومی دھارے میں آنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ کا اتحاد ایک اتحاد کی حیثیت سے قومی دھارے میں نہیں آئے گا تو معاف کیجیے گا، کم از کم پاکستان کی حد تک یہ مسائل حل ہونے والے نہیں. اس کے لیے آپ کو حال میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں اہل لوگوں کو آگے کرنا ہے. میں عام لوگ اتحاد کی بات نہیں کرتا، جس کا میں رکن ہوں، اور ہم کچھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہاں جو دوست ہیں ان کے علم میں بھی ہوگا کسی حد تک. میں یہ کہتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات ہوں جو اراؤنڈ دی کارنر ہیں، یا ملک میں انتخابات ہوں، صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، آپ کا کام صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے درمیان میں سے خود اپنے ہی لوگوں میں سے بہترین اہلیت والے لوگ شامل کریں. اہلیت کا لفظ ایک بڑے جامع لفظ ہے، اس میں صرف تعلیم نہیں آتی، اس میں صرف مالی بہتر حالات نہیں آتے، اس میں صرف سیاسی تجربہ نہیں آتا، اس میں بہت ساری چیزیں مل کے آ جاتی ہیں. اہل لوگوں کو سامنے لے کر کے غلط آدمی کو ووٹ نہ دیجیے، اہل لوگوں کو بلدیات میں لے کے آئیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں
یورپ اور امریکہ بہت دفعہ گیا ہوں، وہاں پر اصل پاور بلدیاتی اداروں کی ہے. وہاں پر اگر بے روزگاری ہے تو بینیفٹس کاؤنسل دیا کرتی ہیں، پروونس نہیں دیتا، فیڈریشن نہیں دیتی. ٹرانسپورٹ وہ چڑھاتے ہیں، تعلیم وہ مہیا کرتے ہیں، بجلی پانی دیگر فیسلٹیز کاؤنسل کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ نے صحیح بلدیات منتخب کر دی تو یہ آپ کی پہلی بدل. دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور جس کے اوپر دوستوں نے بڑی اہمیت دی ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم کا مطلب وہ کاغذ کا پھولا نہیں تو میں نے حاصل کر کے کہاں رکھ دیا مجھے پتا نہیں کہاں. تعلیم کا مطلب علمیت، یہ آپ کا علم ہے. اور اگر آپ نے علم کو اپنے درمیان فروغ دیا تو یہ آپ کی دوسری کامیابی ہوگی اپنے مسائل کو حل کرنے کی. علم کی ایک مثال آپ کو دیکھیں، جواہر لال نہرو وہ تقریباً 16 یا 17 سال یہ اذان ہو رہی ہے. اگر آپ کی اذان ہو تو 2 منٹ توجہ کریں. ذرا احترام ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے. جواہر لال نہرو کے مطابق بتا رہا تھا میں آپ کو کہ وہ بھارت کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور سر موتی لال نہرو کے بیٹے تھے. موتی لال نہرو ایک بڑے کامیاب بیرسٹر تھے اور الہ آباد میں جانے مانے وکیل سے کیے جاتے ہیں. جواہر لال کہتے ہیں اچھا موتی لال نہرو کانگریس کے 1 سے زیادہ مرتبہ غالباً پریزیڈنٹ رہے. جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ میرا باپ ٹیبل کے جس حصے پر بھی بیٹھ جائے ٹیبل کا وہ حصہ سینٹر آف دی ٹیبل ہو جایا کرتا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہ سر موتی لال کی پرسنالٹی نہیں تھی، ان کا علم تھا، ان کی قابلیت تھی. تو قابلیت اپنے نوجوانوں میں ڈیولپ کرے، قابلیت اپنے بچوں میں ڈیولپ کرے. ایک مرتبہ آپ قابل ہو گئے، آپ کو یہ کائنات میں جو علوم ہیں وہ سب صاف نظر آنے لگیں گے. آپ اتنے ہی زیادہ اللہ پاک کے نزدیک پہنچ جائیں گے. اور تیسری چیز جو اتنی ہی اہم ہے وہ ہے اکنامک انڈیپینڈنس، معاشی آزادی. اس وقت جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں اکنامکلی بنگلہ دیش سب سے آگے بڑھ رہا ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کمزوریوں کو محسوس کر لیا ہے. وہ یہ جان گئے ہیں کہ بڑی انڈسٹری نہیں لگا سکتے، وہ جان گئے ہیں کہ موٹر کاریں نہیں بنا سکتے، وہ جان گئے ہیں کہ جہاز نہیں بنا سکتے، لیکن وہ یہ بھی جان گئے ہیں کہ ہم بچوں کے کپڑے بنا سکتے ہیں، ہم بڑوں کے لیے قمیضیں بنا سکتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا یورپ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، کینیڈا بھی گیا، وہاں مجھے آپ کی بنائی ہوئی کوئی قمیض کوئی چیز نظر نہیں آئی، بنگلہ دیش کی بنائی ہوئی نظر آئی. تو میری گزارش جو ہے
Actually, Biharis are far superior to the Bengali. लेकिन आप वहां नहीं, और आप वहां नहीं हो सकते जब तक के माशी मैदान में आप आगे न बढ़ें। मेरी गुजारिश ये है कि आइडेंटिटी कार्ड की ये कोशिश जरूर कीजिए। अंसारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सिटीजनशिप में कुछ तकनीक की जरूरत है। एक और दोस्त ने कहा कि जी यहाँ का इलाके का एमएनए आपके शनाख्ती कार्डों के लिए पूरी काबिश करेगा। मेरा तकरीबन 5 साढ़े 5 साल विद्यार्थियों का रहा है, ये हमारे सब बच्चे थे। सवाल ये है कि पीटीआई ने या उसके एमएनए ने या दीगर लोग जिन्होंने इनको आप मुताबिक करते रहे हैं, उन्होंने आपके शनाख्ती कार्ड के लिए इतने अर्से क्या किया? मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने ये काम कर दिया, देखें ये बात। वो ये कहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा, मैं तुरंत काम हूं, मैं ये कर दूंगा, उसको बस नहीं है, उसकी परवाह मत नहीं। सिर्फ ये देखिए कि अगले ने क्या किया, अगले का माजी क्या है, अगले की कैपेबिलिटीज क्या है। अगर आपने इन चीजों को सामने रखा तो CNIC और नो CNIC, मुलाजमत है और नो मुलाजमत, बिहारी कम्युनिटी will establish itself as the most prominent community in Pakistan. Thank you. Jazakallah. Thank you. Well done, sir. माशाल्लाह। Very good speech. Sir, excellent.